نام عبداللہ خان سواتی ہے. میں پہلے گورنمنٹ ہائی اسکول لبرکوٹ میں پڑھتا تھا. میٹا کے تھرو وہاں گیا ہوں. فضل کالج ملتان میں پڑھتا ہوں 7ویں کلاس میں. یہ جو پاشا وارڈ تھے پورے پاکستان کے اندر سے لوگ شامل تھے. اس کے اندر ہمیں یہ کرنا تھا اپنا پروجیکٹ وہ کرنا تھا, پریزنٹ کرنا تھا اس کو سر کو. پھر اس کی بیس پہ ہمیں وہ دیے پوزیشن دی ہیں. اس میں پورے پاکستان سے پرائیویٹ اور سرکاری دونوں اسکول تھے, جس کا میں نے پہلی پوزیشن لی اور ملتان کے بچے نے دوسری پوزیشن لی. جی وہاں کے نرس کے اندر پروگرام تھے کمپیکٹ کے نام سے. اس کے اندر ہمیں وہاں پروجیکٹ دیے گئے تھے جس کے ہم پورے پاکستان کے اندر اسکولوں نے حصہ لیا تھا, جیسے کہ پرائیویٹ بھی سرکاری کے, جیسے کہ APS, سٹی ہاؤس. وہ کیا نام ہے, اس کے اندر ہمیں پروجیکٹ بنانے کو انہوں نے ٹاسک دیے تھے. 3 دن تھا جس کے اندر ہر روز ہمیں ٹاسک دیے, جس کے اندر میں نے پہلی پوزیشن لی تھی. تینوں کے اندر میں نے 100% کیا تھا. پہلے میں یہاں پر اپنا بائی اسکول ہے ہائی اسکول لبرکوٹ. اس کے اندر پھر وہاں استاد تھا تو انہوں نے محنت کی تھی, ہمیں بتایا تھا کہ پروگرامنگ کیسے کرتے ہیں. جس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا, اجمل صاحب کا تھا. انہوں نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہے. جی یہاں سے میٹا کے تھرو وہاں فضل کالج میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہوں. جی میں دین تعلیم بھی حاصل کروں. میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہے, جس میں نے 1 سال 5 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے. یہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ جب یہ 2.5-3 سال کا تھا تو اس وقت سے اسے بہت شوق تھا کمپیوٹر کا. یعنی کہ اس نے کرالنگ ہی کی بورڈ ماؤس ان کے ساتھ ہی کیا, کیونکہ میں 92 سے کمپیوٹر سے تعلق ہے میرا, اسی فیلڈ سے, تو اس وجہ سے میرے بچوں کو بھی شوق ہے کمپیوٹر کا. اور اس نے جو لبرکوٹ ہائی اسکول میں 6 کلاس میں یہ ارلی ایج ایک پروگرام ہے جو گورنمنٹ کے PIT والوں نے شروع کیے ہوئے. اس میں اس نے پہلے 2 کورس ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس نے 4 کورس کیے ہیں. تو 4 کورسوں میں جو 2 اس نے ایکسٹرا جو کیے ہیں وہ BS لیول کے تھے, جس کی وجہ سے یہ KPIT میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. سب سے جلدی جس نے کورس پورے کیے ہیں ان میں یہ عبداللہ کا نام پہلے نمبر پر تھا, جس کے لیے یہ گورنمنٹ KPIT کے ڈائریکٹر نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور وہ خود بھی ادھر تشریف لائے تھے. یہ بیسیکلی تھا پیچھے جو پروجیکٹ ارلی ایج والوں کا, جس میں یہ میں کہوں گا جی اجمل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ماسٹر ٹرینر ہیں یہ KPIT کے ہزارہ ریجن کے. تو انہوں نے جب پتہ چلا یہ عبداللہ کا کہ جب ظاہر ہے انہیں نیٹ سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے 4 لیول کیے ہیں, تو انہیں شک تھا کہ یہ بچہ خود نہیں کر رہا یا اس کے پیچھے کوئی ٹیچر انوالو ہے یا وہ کر رہا ہے. یہ اتنی اچھی پروگرامنگ کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سلیکٹ ہو گیا اس نسٹ کے لیے. تو فرسٹ ٹائم اس نے جو نسٹ میں جو پروگرام کیا تھا اس میں آل پاکستان سے تقریباً نامی گرامی اسکول بھی تھے اور گورنمنٹ سیکٹر کے بھی تھے. تو اس میں یہ 3 دن تک یہ کمپٹیشن تھا. تو پہلے دن میں یہ فرسٹ پوزیشن لیے, پہلے دن میں 100/100, اور دوسرے دن بھی, اور تیسرے دن 20 بچوں میں سے اس نے 100/100 مارکس لے کر آل پاکستان جو ہے یہ نسٹ ایوارڈ جیتا ہے اس نے. اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایسے کال آئی ہے, یہ اسی اجمل صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جی لاہور میں مقابلہ ہو رہا ہے پاشا ایوارڈ کے نام سے. تو پاشا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایسوسیشن ہے یہ. تو انہوں نے یعنی اسے بلایا عبداللہ کو, اور عبداللہ نے وہاں پر بھی اپنی پریزنٹیشن دی ہے. اس نے ایک گیم بنائی ہے ڈک گیم کے نام سے جو گیم ہے, تو اس میں اس نے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. پاشا والوں نے اسے سلیکٹ کیا ہے اور ساتھ لے کر جانے کا پروگرام تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں, لے کر جانے کے لیے 4.5 لاکھ کی آپ کو خرچہ دینا پڑے گا. پھر KPIT والوں نے عبداللہ کے لیے 4.5 لاکھ کا انویسٹمنٹ کی ہے اور انہوں نے ہی سارا خرچہ کیا ہے. ابھی یہ KPIT بورڈ کی طرف سے عبداللہ پاشا والوں کی ٹیم کے ساتھ ویتنام جائے گا انشاءاللہ. 19 نومبر کو اس کا پروگرام ہے ادھر. اس میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اس میں. اگر گورنمنٹ اسے سپورٹ کرے تو یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے, کیونکہ جو گیمیں یہ بنا رہا ہے 3D گیمیں بھی یہ کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, بنائی بھی ہیں اس نے. تو اس کے لیے ہمیں ذرا ظاہر اکوپمنٹ اچھے ہونے چاہیے. تو اس لیے اس کے لیے ہمارے پاس اتنا تو نہیں کر سکتے ہیوی سسٹم وغیرہ. تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ اس کا ساتھ ہے تو یہ انشاءاللہ مائکروسافٹ والوں کے ساتھ بھی ٹچ ہو سکتا ہے.